بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس عشر کے مسائل کے متعلق ہے۔ عشر کس پر واجب ہوتا ہے؟ 10ویں 20ویں حصے واجب ہونے کی کیا تفصیل ہے؟ ٹھیکے پر دی گئی زمین کی پیداوار کا عشر کس پر واجب ہوگا؟ کس قسم کے اخراجات منہا ہوں گے؟ جانوروں کے چارے پر عشر واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ خضرہ و گھاس اور درختوں پر عشر کا کیا حکم ہے؟ پیداوار کا عشر دینے کے بعد فروخت کی صورت میں رقم پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ نمبر 1، عشر کس پر واجب ہوتا ہے؟ عشر مسلمان کی عشری زمین کی پیداوار پر واجب ہے، کافر پر عشر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح عشر تب واجب ہوگا جب زمین سے پیداوار حاصل ہو۔ اگر زمین سے پیداوار بالکل حاصل نہ ہو تو عشر بھی واجب نہیں ہوگا۔ نمبر 2، 10ویں 20ویں حصے واجب ہونے کی تفصیل۔ اگر زمین کو بارش کے پانی یا مفت نہری پانی سے سیراب کیا جاتا ہو تو ایسی زمین کی پیداوار پر کل پیداوار کا 10واں حصہ واجب ہے، اور اگر ایسے نہری پانی سے سیراب کی جاتی ہو کہ جس کا عابیانہ ادا کرنا پڑتا ہے، یا کنویں ٹیوب ویل وغیرہ سے سیراب کی جاتی ہے، تو اس پیداوار میں 20واں حصہ واجب ہے۔ البتہ اگر زمین دونوں قسم کے پانیوں سے سیراب کی گئی ہو تو ان میں سے غالب پانی کا اعتبار ہوگا۔ اگر زمین کو زیادہ مفت پانی یا بارش والا پانی دیا گیا ہے تو 10واں حصہ واجب ہوگا، اور اگر یہ پانی کم دیا گیا جبکہ ٹیوب ویل یا خرچے والا نہری پانی زیادہ دیا گیا تو پھر 20واں حصہ واجب ہوگا۔ نمبر 3، ٹھیکے پر دی گئی زمین کی پیداوار کا عشر کس پر واجب ہوگا؟ جو زمین ٹھیکے پر دی گئی ہو اور مالک زمین صرف کرایہ وصول کرتا ہو تو اس صورت میں پوری فصل کا عشر ٹھیکیدار پر واجب ہوگا۔ نمبر 4، کس قسم کے اخراجات منہا ہوں گے؟ باغ اور کھیتی سے حاصل شدہ پیداوار پر جتنے اخراجات ہوئے ہیں، یعنی زمین کو کاشت کے قابل بنانے سے لے کر پیداوار حاصل ہونے تک اور اس کو سنبھالنے تک، مثلاً ہل چلانا، زمین کو جڑی بوٹیوں سے خالی کرنا، ہموار کرنا، بیج ڈالنا، پانی دینا، کھاد ڈالنا، سپرے کرنا، کٹائی کی اجرت وغیرہ، اس قسم کے اخراجات منہا نہیں کیے جائیں گے، بلکہ پوری پیداوار ہی پر 10واں یا 20واں حصہ لازم ہوگا۔ البتہ اگر مالک اس پیداوار کو منڈی وغیرہ لے گیا اور فروخت کر کے اس کی قیمت کے اعتبار سے عشر ادا کیا تو منڈی لے جانے پر جو اخراجات ہوئے ہیں انہیں عشر ادا کرنے سے پہلے منہا کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً گنا شوگر ملز میں پہنچانے پر ٹرالی وغیرہ کا جو خرچ ہوتا ہے اسے منہا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، جانوروں کے چارے پر عشر واجب ہے یا نہیں؟ جو چارہ جانوروں کو کھلانے کے لیے کاشت کیا جاتا ہے اس چارے پر بھی عشر واجب ہے۔ اسی طرح سبزی وغیرہ پر بھی عشر واجب ہے۔ اگر ایک سبزی کاٹنے کے بعد دوبارہ اگ آتی ہے تو ہر بار اس پر عشر واجب ہے۔ نمبر 6،
خودرو گھاس اور درختوں پر عشر کا حکم۔ خودرو گھاس اور وہ درخت جو راستے کے کنارے پر یا میدان وغیرہ میں اگ جاتے ہیں ان پر عشر واجب نہیں، البتہ اگر انہیں خود اگایا ہو اور ان سے لکڑی کا حصول مقصود ہو تو کاٹنے کے بعد ان کا عشر ادا کرنا ضروری ہوگا۔ نمبر 7، پیداوار کا عشر دینے کے بعد فروخت کی ہوئی صورت میں رقم پر زکوٰۃ کا حکم۔ جس پیداوار کا عشر ادا کر دیا ہو اس کے بعد اس پیداوار کو بیچ کر اس کی رقم حاصل ہوئی ہو اور وہی رقم مالک کے پاس موجود تھی کہ اسی دوران اس کی زکوٰۃ کے سال کی تاریخ آ گئی تو دیگر مالوں کے ساتھ اس پیداوار کی رقم کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہوگی۔ اسی طرح سرکاری ٹیکس دینے سے عشر ادا ہوگا یا نہیں ہوگا، تو عشری زمین کا سرکاری ٹیکس ادا کرنے سے عشر ادا نہیں ہوتا بلکہ عشر الگ سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم کو ان تمام مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔